کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آج ہی جو ہے ایک ڈاکٹر کو پکڑا گیا. آج کی نیوز ہے وہ رپورٹ کے اندر جب وہ ٹیسٹ کرتا تھا تو رپورٹ کے اندر وہ کنکری بتاتا تھا, کڈنی کے اندر پتھر بتاتا تھا. زبردستی کا وہ کنکری بتاتا تھا, پتھر بتاتا تھا, اور پھر زبردستی لوگوں سے آپریشن کرواتا تھا. اس کا اسٹنگ آپریشن کیا گیا وہ ڈاکٹر کا, تو اس نے خود اس کو قبول کیا کہ ہاں ہم لوگ ایسا کرتے تھے, مریض سے بھی پیسہ لیتے تھے اور گورنمنٹ سے بھی اس کا پیسہ لیتے تھے. اتنا بیکار حالت آج کل ہو چکی ہے. اگر کوئی بیمار ہوا ہے, دیکھو گھر میں اگر ماں باپ ہے, کوئی بوڑھا ہے, بزرگ ہے, اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کے بیچارے کے اچھا ہونے تک یا اس کے اس دنیا سے جانے تک پورا گھر رستے پہ آ جاتا ہے. یا تو کم سے کم پراپرٹی تو بیچنا ہی پڑتا, یا تو کم سے کم بینک بیلنس خالی ہو جاتا. اتنی بیکار حالت کر دی گئی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آپریشن کروایا, ایک ڈاکٹر نے آپ کو بولا کہ آپریشن کرو. آپریشن کرنے کے بعد آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ بولتا رہے تم میرے پاس آتے تھے آپریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ, وہ بھی تو ڈاکٹر ہی تھا نا, اس نے کیسے آپریشن کرا دیا؟ دوسرے ڈاکٹر کو تو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے اب تو ایسا ہو گیا ہے, یہ بولا جانے لگا ہے کہ بھئی اگر ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن کا بولتا ہے تو ایک ڈاکٹر کی مت سنو, 2-3 ڈاکٹر کی اور رائے لو. اگر سب مل کے بولے کہ ہاں آپریشن کرنا ضروری ہے تو کرو, نہیں تو مت کرو. اتنا لوٹ مچی ہوئی ہے. ایک لطیفہ آپ کو سناتا میں. آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ذرا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. اچھا چل جاگ رہے ہیں, اچھی بات. ایک چچا تھے, ایک چچا کی جو ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی جو ٹانگ ہے, پیر, اس پہ کچھ نیلے نیلے نشان آنے لگ گئے. نیلے بولو, نشان آنے لگ گئے. تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا دیکھو, بولے ڈاکٹر صاحب میرے ٹانگ پر جو ہے نیلے نیلے نشان آنے لگ گئے. ڈاکٹر نے اس کو چیک ویک کیا اور کہا کہ چچا کچھ تو بھی پوائزن ہو گیا ہے تمہارے پیروں میں, ہڈیوں میں کچھ پوائزن ہو گیا ہے یا تمہارے گوشت میں کچھ پوائزن ہو گیا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے, دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا پڑے گا؟ تو بولے وہ ٹانگ کاٹنی پڑیں گے. بولے اگر ٹانگ نہیں کاٹے تو یہ زہر اوپر چڑھے گا. یہ زہر کہاں چڑھے گا؟ ارے بولو نا, اوپر چڑھے گا اور جان بھی جا سکتی ہے. اب دیکھو ڈاکٹروں کا مسئلہ ایسا, ہمارے پونا کے ڈاکٹر, ادھر بھائی لوگ, گنڈے لوگ بھی جان سے مارنے کی اتنی دھمکی نہیں دیتے جتنے آج کل ڈاکٹر لوگ دے رہے ہیں. کچھ بھی ہو گیا نا, کچھ بھی ہو گیا, دیکھو علاج نہیں کریں گے نا تو اس کا اثر کڈنی پہ پڑے گا اور کڈنی فیل ہو جائیں گی. دیکھو وہ علاج نہیں کریں گے نا, وہ آپریشن نہیں کریں گے نا تو ہارٹ پہ ایفیکٹ پڑ جائے گا اور ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. دیکھو وہ نہیں کریں گے نا تو پھر برین ٹیومر ہو جائے گا, پھر جان بھی جا سکتی ہے. یعنی اتنی جان کی دھمکیاں دے ڈالتے ہیں کہ آدمی بولتا نہیں ڈاکٹر صاحب کرو, جو تمہارا دل بول رہا وہ کرو, ہم خرچہ کرنے کو تیار ہیں. اب وہ ڈاکٹر نے بولا کہ چچا تمہارے ٹانگ میں زہر چڑھ رہا ہے, ٹانگ کاٹنی پڑیں گی, نہیں تو یہ زہر اوپر چڑھ گیا تو جان جا سکتی ہے. چچا نے بولا چلو ٹھیک ہے کاٹ دو. تو ڈاکٹر نے اس چچا کی ٹانگ کاٹ دی. گئے چچا گھر پہ, کچھ دنوں کے بعد یہ ٹانگ بھی تھوڑی سی نیلی نیلی ہونے لگی. ارے اللہ, ابھی کیا مصیبت ہو گئی کہ یہ ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ چچا تمہارے یہ ٹانگ بھی جو ہے اس میں بھی زہر آ گیا, اس میں بھی پوائزن چڑھ گیا. ارے اللہ, بولے ڈاکٹر صاحب ابھی کیا کرنا پڑے گا؟ بولے یہ ٹانگ بھی کاٹنی پڑیں گی. ارے اللہ, دونوں ٹانگ کٹ جائیں گے تو میں چلوں گا کیسے؟ بولے مرنے سے تو اچھا ہے نا چچا, اپن لکڑی کی نکلی ٹانگ لگا دیں گے. بولے آج کل بازار میں ملتی ہے, وہ لکڑی کی ٹانگ لگا دیں گے, دونوں ڈپلیکیٹ, اس سے چلو. بولے لیکن یہ کاٹنا پڑے گی نا تو جان جائیں گے. اب چچا مرتا کیا نہ کرتا, کاٹ دو. بولے دونوں ٹانگیں چچا کی کاٹ دیے اور 2 لکڑی کی ٹانگیں لگا دیے. کیا لگا دیے؟ لکڑی کی ٹانگیں لگا دیے. اب چچا گھر پہ گئے. گھر پہ جانے کے کچھ دن کے بعد میں وہ لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی پڑنے لگی, اس میں بھی نیلے نیلے نشان آنے لگے. اب تو سر کو ہاتھ لگا لیے گھر والوں نے بھی اور چچا نے بھی.
اب گئے ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر بھی حیران, بولے لکڑی کی ٹانگ کیسے نیلی پڑ سکتی ہے؟ اچھے سے تحقیق کیا, اچھے سے غور کیا, اچھے سے سب پورے ٹیسٹ بیس کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ چچا مجھے معاف کرنا, مجھے ابھی پتا چلا کہ تمہاری لنگی کلر چھوڑ رہی ہوگی. ارے پر اس کے چکر میں دونوں ٹانگیں چلی گئی نا, اس کا کیا کرنے کا. اتنا برا حال آج کل کے کورونا میں دیکھے نا ڈاکٹروں نے کیا کیا. ہاں تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ وکیلوں کے پاس چلے جاؤ, وکیل آپ کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بناتے ہیں وہ آپ دیکھ لو. اللہ نہ کرے کسی کا رابطہ وکیلوں سے پڑے, ہے نا. پونا کے وکیلوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یہاں کے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے یوں کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. ہر کسی کا جو کاروبار ہے, پروفیشن ہے, وہ ڈرانے کا ہی ہے. وکیل جو ہے, آپ دیکھیے انصاف کے لیے آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں, انصاف تو ملتا نہیں لیکن جیبیں سب کی صاف ہو جاتی ہیں, ادھر والے کی بھی ادھر والے کی بھی, ان بھی صاف ان بھی صاف, اس کو بولتے ہیں انصاف, ہے نا. دونوں ختم اور کچھ ملتا نہیں. انجینئر دیکھو پل بنا رہے, برج بنا رہے, بلڈنگیں بنا رہے, دھڑا دھڑ گر رہی. پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے, اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے اتنی پریشانی, سمجھے. اللہ کا ڈر نہیں ہونے, اس لیے اللہ کا ڈر ہونا بے حد ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ چاہے کوئی بھی تعلیم ہو, دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو, اللہ کا ڈر ہونا بے حد ضروری ہے. اب ہمارے نوجوان اسکول اور کالج سے پڑھ کر تو آ رہے ہیں, لیکن صحیح تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بھٹک رہے ہیں, ان کو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل کا جو ہے تربیت کا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر, خاص کر کے مسلم محلوں کے اندر آج کل سب جگہ, امراوتی کا پتہ نہیں, علماء کرام بتائیں گے, نشوں کا ایک دور چل رہا ہے. یہاں ہے کیا, ہے نا, نشوں کا ایک دور چل رہا ہے نوجوانوں کے اندر. الگ الگ طرح کی میڈیسن مل رہی ہے, الگ الگ طرح کے نشے کر رہے ہیں, اور نابالغ بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اچھا, یہ نشے ان کو اسکول سے لگ رہے ہیں. اسکول کے اندر نشہ سب سے, آپ کو اگر ڈھونڈنا ہے نا تو اسکول کے آس پاس آپ کو نشے کی چیزیں مل جاتی ہیں. یہاں ابھی ہندوستان کے اندر ہی شاید مجھے نام یاد نہیں آ رہا, سکم, شاید ہمارا ہندوستان میں سکم ایک صوبہ ہے, وہاں کے کالج میں جب ٹیسٹ کیا گیا تو تقریباً 700 سے 800 بچوں کو ایڈز ہوا, یعنی HIV پازیٹیو نکلے بچے. وہ کوئی مطلب میاں بیوی کے سمبند کی وجہ سے نہیں, کچھ ڈرگز وہ ایسے لیتے تھے جن کی وجہ سے ان کو HIV ہو گیا. اتنا برا حال ہے. اور خاص کر کے مسلم محلوں کے اندر بچوں کے اندر اس طرح کے نشے کی عادت لگ رہی ہے, بچے بگڑ رہے ہیں. اور یہ موبائل جو بچوں کے ہاتھ میں ماشاءاللہ ماں باپ نے دے دیا ہے, 20,000 ہزار, 25,000 50,000 1,00,000 برتھڈے پر گفٹ دے دیا ہے, اور وہ جو نوجوان جو آج کل جو کنٹینٹ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ یہ موبائل ہے. سب سے بڑی بگاڑ کی وجہ موبائل ہے. موبائل پر جس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے, جس طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں, جس طرح کے ریلز آ رہے ہیں, وہ بچے کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. نوجوان تو خراب ہو ہی رہے ہیں لیکن بچے بھی خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. میں موبائل کو برا نہیں بول رہا ہوں. دیکھیے کوئی بھی چیز نا فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. یہ موبائل جو ہے نا, یہ ایک جادوئی ڈبہ ہے. اس سے آپ جو ہے نا کہیں بھی جا سکتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو موبائل سے نہیں ملتی؟ آپ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ
اٹھا سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت نقصان بھی دے سکتی ہے. لوگ اس سے لاکھوں پتی بھی بن جاتے ہیں, کروڑ پتی بھی بن رہے ہیں, اور کنگال بھی ہو رہے ہیں. لوگ اس سے جیلوں میں بھی جا رہے ہیں, ہے نا, اور لوگ اس سے آسمان بھی چھو رہے ہیں. تو موبائل کا دیکھیے, رسی سے پھانسی کا پھندا بھی بنتا ہے, اور رسی سے جھولا بھی بنتا ہے. چھری سے سیب بھی کاٹے جاتے ہیں, اور گلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں. ہر چیز کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. ابھی موبائل کا جو ہے بچوں کے پاس, ہمارے نوجوانوں کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہے. یہاں نوجوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی بول رہا ہوں میں کہ ایک ہی ٹارگٹ ہے ہمارے نوجوانوں کا. اس لیے میں ہمیشہ ہر بیان میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا دن بھر کا ایک ہی مقصد ہے, 2 GB ڈیٹا ختم کرنا کسی بھی حال میں. 2 GB ڈیٹا کسی بھی حال میں ختم کرنا ہے. نہیں سوتا تمہارا بیٹا جب تک ختم نہیں کرتا 2 GB ڈیٹا, ہے نا. 2 GB ڈیٹا ختم کرے گا جب اس کو میسج آئے گا کہ 0, تب کہیں جا کے وہ موبائل رکھے گا اور سو جائے گا, جب تک وہ جاگا ہوا ہے. اچھا, یہ 2 GB ڈیٹا سے جو ہے ہم لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. کیا کما سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. آپ دیکھیے, آن لائن کا زمانہ ہے, آن لائن کا زمانہ ہے. اگر نوجوان یہ سوچ لے کہ مجھے اس موبائل سے اور اس 2 GB ڈیٹا سے جو میں پرچیز کر رہا ہوں, جو میں خرید رہا ہوں, اس سے میں پیسہ کماؤں, ہزاروں راستے آپ کو یہ موبائل خود ہی بتا دے گا, خود ہی بتا دے گا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں پونا کی. ایک حجام بہار سے آیا. کہاں سے آیا بولو؟ بہار سے آیا. کچھ نہیں اس کے پاس میں. وہ حجام کی دکان میں لگا, چند دن رہا, نکال دیے, نکل گیا, جو بھی ہو گیا اس کا مسئلہ. لیکن اس نے دماغ لگایا کہ یار کچھ تو نیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کچھ تو نیا کرتے ہیں. اس نے کیا کیا, موبائل تو تھا ہی اس کا, اور ہر موبائل کے اندر واٹس ایپ ہوتا ہے, اور واٹس ایپ میں 10-20 گروپ تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہی ہیں. اس نے کیا کیا کہ ہوم ڈیلیوری جس کو بولتے ہیں, کہ بھئی جس کو بھی بال بنانا ہے, ٹکلا کرنا ہے, یا پھر جو ہے داڑھی بنانی ہے, یا فیشیل کرنا ہے, یا کچھ بھی کرنا ہے, میں گھر آ کے بناؤں گا. یہ نمبر ہے میرا, اور آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہ میسج اس نے سرکولیٹ کرنا شروع کیا واٹس ایپ گروپ میں. یونیک چیز ہے نا, حجام گھر پہ آئے اور وہی قیمت میں. سب سے بڑی بات, بلکہ کچھ جگہ پہ اس نے قیمت کم بھی رکھا. اگر 100 روپے دکان میں جا کر آپ کے کٹنگ کے لگ رہے تو وہ بولتا تھا کہ 80 روپے میں لوں گا. یعنی گھر پہ بھی آؤں گا اور 80 روپے میں آپ کی کٹنگ کر کے جاؤں گا. اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ گھر بیٹھے چاہیے اور سستا چاہیے. یہی لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے نا. لوگوں کی پسند کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو کوئی بھی کام آپ بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں, کروڑ پتی بن سکتے ہیں آپ. تھوڑا سا دماغ چلانے کی دیر ہے, تھوڑا سا دماغ چلانے کی دیر ہے. آپ تھوڑا سا, اس نے دماغ چلایا اور وہ میسج اس نے سرکولیٹ کرنا شروع کیا. اب وہ میسج, آج 1 آرڈر آیا, کل 2 آیا, 3 آیا. اب اتنے آرڈر اس کو ایک وقت میں آنے لگے کہ اس نے بہار سے اور 2-4 اپنے ساتھیوں کو بلایا, ان کو بھیجنے لگا. آج اس کے پاس میں 70 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 70 لوگ ہیں جو ہوم ڈیلیوری یعنی ہوم سروس کرتے ہیں. جو بھی آرڈر آتا ہے گھر پہ جا کے کرتے ہیں. اب تو میں نے یہ سنا کہ اس نے لیڈیز بھی رکھ لیا. لیڈیز کے آرڈر آتے ہیں تو لیڈیز کے لیے بھی وہ گھر بھیجتا ہے. اور 15 دکانیں ہو گئی اس کی خود کی دکانیں 15 ہو گئی. 70 لوگ ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں. لیڈیز جو کام کر رہی وہ الگ, اور ابھی خود آرام سے بیٹھا ہے, اپنی خود کی ایپ بنا دیا اور اس پر لوگ آرڈر کرتے ہیں اور گھر پہ جا کے اب کروڑ پتی ہو گیا صرف 5 سے 7 سال کے اندر. ہمارے نوجوان کیوں دماغ نہیں چلاتے؟ ہمارا ریسرچ کر کے امبانی کو دنیا کا 5واں امیر ہم نے بنا دیا ہے نا. لیکن وہی 2 GB ڈیٹا اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور کچھ اچھا سوچیں, کچھ یونیک سوچیں. دیکھیے ریلائنس والا امبانی, وہ بھی کوتمیر, چنا اور ہری سبزی بیچنے لگا ہے.
دھندے میں شرم نہیں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پیسے کمانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے, اور پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. پیسے کمانا بری بات ہے کیا؟ ارے بولو نا امراوتی والے. ٹائم ہو گیا, ہاں بس آخری کی جو ہے وقت تو ہو رہا ہے, میں 10 منٹ میں اپنی بات کنکلوڈ کرتا ہوں. کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں, پیسے کمانا بری بات نہیں ہے. لکھپتی بنیے, کروڑ پتی بنیے, کسی کے چکر میں مت پڑیے, کسی کے چکر میں مت پڑیے, کسی کے باتوں میں مت آئیے. آج کل پیسوں سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے, یاد رکھو. صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے؟ ہاں, جب تک آپ کے جیب میں پیسے ہیں سب پوچھیں گے آپ کیسے ہیں. پیسہ ہونا بے حد ضروری ہے. جو یہ بولتے ہیں نا کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا ہے, یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, یہ وہ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اس کو بھی پیسے چاہیے ہے نا, اس کو بھی پیسے چاہیے. وہ بھی تنخواہ لیتا ہے جب بول رہا ہے نا. میں آ کر اگر آپ کو یہاں آ کر بول دوں کہ بھائی پیسہ مت کمائیے, پیسہ تو دنیا ہے, اور وہ سانپ بنے گا, اژدھا بنے گا, اور آپ کو جو ہے وہ جہنم میں لے کر جائے گا, یہ سب بکواس باتیں. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, مالدار بننا بری بات نہیں ہے, لالچی بننا بری بات ہے. لالچی بننا, پیسے کا لالچی بننا, پیسے کا ہوسی بننا بری بات ہے. حلال کمانا اور اس سے آپ لکھپتی کروڑ پتی بننا. اتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی میری بات سے انکار کر دے. حلال کمانا اور اس سے کروڑ پتی اور لکھپتی بننا کیا ناجائز ہے؟ نہیں, جائز ہے. بس کسی حرام مت کمائیے, حرام راستوں سے مت کمائیے, کسی کا حق مت ماریے, کسی کا گلا مت ریتیے. صحیح ڈھنگ سے اور صحیح راستے سے پیسہ کمائیے, بنگلے بنائیے, چمچماتی کاریں لیجئے, اور پیسہ آنے سے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں, بہت دین کا کام کر سکتے ہیں. آج مسجد بنانے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے, مدرسہ بنانے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے, خانقاہ بنانے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے, آج زکوٰۃ دینے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے, حج کرنے کے لیے بھی پیسہ لگتا ہے. آج کس کام کے لیے پیسہ نہیں لگتا؟ آج اگر آپ کو گھر میں آپ کا ویلکم ہو رہا ہے نا, آئیے آئیے آپ کے لیے کھانا تیار ہے, آئیے آئیے آپ کے لیے ہم نے بریانی بنائی ہے, آئیے آئیے آپ کے لیے ہم نے گوشت بنایا ہے, آئیے. یہ کیوں ہے؟ کیوں استقبال ہے؟ کیونکہ آپ کما رہے ہیں. کمانا بند کرو, صرف کمانا بند کرو, اور گھر میں پیسے دینا بند کرو. وہ جو بیوی آپ کو آتے ہی گلے لگاتی ہے نا, لات ماریں گے یا تو چلے جائیں گے میں کہ نٹھلا نکما ہے بولے, کماتا نہ دھماتا بولے. ہاں, آج کل لڑکیاں بھی بہت ہوشیار ہو گئی ہے. ہاں, وہ بھی جو ہے نا, اب رشتہ پہلے کیسے تھا, نیک بولے ایماندار دیکھو, نمازی دیکھو, وہ نہیں دیکھتے ابھی. وہ خالی بولتے زبان سے, لیکن دیکھتے انکم, کیا کام کرتا ہے, کیا کام کرتا. پیسے والا ہے, پیسے کماؤ, کماؤ پود ہے تو لڑکیوں کی طرف سے ہاں آ رہا ہے. اگر نٹھلا ہے, نکما ہے تو ریجیکشن, دوسرا کوئی بہانہ بتا کے گیٹ آؤٹ ہے نا. وہ تم کو سمجھتا بھی نہیں, تم کو کائی کو بولے, وہ دوسرا کچھ تو بھی لگا دیتے, لیکن اصل وجہ ہے کہ تم کماتے نہیں ہیں ڈھنگ کے, ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اب لیلا بھی نہیں تھامتی کسی غریب کا ہاتھ, اب لیلا بھی نہیں تھامتی کسی غریب کا ہاتھ. مجنو کو اگر لیلا چاہیے تو پیسے کمانا سیکھے, ہے نا. تو پیسے کمائیے, حلال طریقے سے کمائیے, اور آپ کے پاس یہ جو موبائل ہے نا, اس کا صحیح استعمال کیجیے. میں میرے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آج سے 5 سال پہلے 8,000 روپے کا تنخواہ دار ایک مولوی تھا, جیسے سب بیچارے ہیں مولوی ہوتے ہیں, 8-10,000 15,000 کمانے والے. میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا, موبائل کا صحیح استعمال شروع کیا. موبائل کا صحیح, میں سب کو نہیں بولا کہ سب ویڈیو بناؤ, ہے نا. موبائل میں 1000 راستے ہیں پیسے کمانے کے, حلال طریقے پیسے کمانے کے. آپ صرف اس پہ توجہ دیجیے. میں نے اس پر ویڈیوز بنانے شروع کیے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, لیکن میں نے پھر بھی شروع کیا. شروع کرتے 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 آج الحمدللہ میں 8,000 پہلے کماتا تھا, مدرسے میں میں مدرس تھا, آج میں انکم ٹیکس بھرنے والا بن گیا.
آج میں انکم ٹیکس بھرتا ہوں. کسی کی اسٹوری لگانا ہو 24 گھنٹے کے لیے تو 50,000 روپے لیتا ہوں, اس کے بغیر اسٹوری نہیں لگاتا ہوں, ہے نا. تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, جب ایک مولوی اتنا کام کر سکتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, اسکول پڑھے ہوئے ہیں, کالج پڑھے ہوئے ہیں, اتنا نالج ہے, انگلش آتی ہے, مجھے تو انگلش بھی نہیں آتی, آپ کو تو انگلش آتی ہے, آپ کئی زبانیں جانتے ہوں گے. ارے تھوڑا سا تو دماغ لگاؤ, تھوڑا سا تو دماغ لگاؤ, تھوڑا سا اپنے ذہن کو دوڑاؤ اور اس سے پیسے کمانا سیکھو. آگے کی دنیا پیسے کے بغیر نہیں چلنے والی, اتنا یاد رکھو. آپ کے پاس ایجوکیشن ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. یہ سب چیزیں میں دینداری کے ساتھ بول رہا ہوں. نہیں تو بولے کہ مولانا نے آ کے نہ نماز کی بات کرے نہ روزے کی بات کرے, پیسے کماؤ بولے. میں آپ کو حلال پیسے کمانے کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے دنیا کس کو کہتے ہیں, میں اتنی آخری بات آپ کو سمجھا کے آپ سے الوداع لیتا ہوں. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے, اس کو دنیا کہتے ہیں. صحیح بات ہے نا مولانا؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے, چاہے پھر آپ مسجد میں بیٹھے ہو, چاہے محراب میں بیٹھے ہو, چاہے منبر پہ بیٹھے ہو. اگر آپ اللہ سے غافل ہے تو آپ دنیا دار ہیں. لیکن اگر آپ دکان میں بیٹھے ہیں, اگر آپ تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, لیکن اللہ یاد ہے آپ کو, اللہ کا ڈر آپ کے سینے میں ہے, آپ گراہکی کر رہے ہیں لیکن آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں, آپ سچ بات کر رہے ہیں, صحیح تول رہے ہیں, ایمانداری سے معاملات کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں, آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. آپ جو ہے سال میں 2 عمرے کر رہے ہیں لیکن آپ سود کا پیسہ لے رہے ہیں, آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگوں کا گلا ریت رہے ہیں, لوگوں کا حق مار رہے ہیں, اور سال میں 2 عمرے کر رہے ہیں, طواف پہ طواف کر رہے ہیں. ہاں کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ منہ میں جھوٹ پیٹ میں حرام اور کعبے کے چکر پر چکر. منہ میں جھوٹ پیٹ میں حرام اور کعبے کے چکر پر چکر. کعبہ خود پریشان ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں, یعنی کس لیے. آپ کو جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام سب سے زیادہ کس چیز سے پھیلا؟ کس چیز سے پھیلا؟ تجارت سے. صحابہ نے تجارت کی, اللہ والوں نے تجارت کی, اللہ والوں نے تجارت کی اور اسلام کو پھیلایا. اچھی تجارت کی, صحیح تجارت کی, ایمانداری سے کی اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا. ان کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, ان کو دیکھ دیکھ کر اسلام قبول کیا کہ کیا معاملات ہیں, کتنا سچ بولتے ہیں, کتنا صحیح بولتے ہیں, کتنا اچھا تولتے ہیں, کتنا اچھا بولتے ہیں. یہ واقعی میں کس کے ماننے والے ہیں؟ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. وہ کہتے تھے کہ لے لو ہم کو بھی, ہم بھی اسلام قبول کرتے, وہیں پر کلمہ پڑھ دیتے تھے. اسلام اس سے پھیلا ہے. اور بڑے بڑے اللہ والے سب بزنس مین تھے. کون نوکری والا تھا بتائیے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی. کون سے اللہ والے نوکری کرتے تھے, جاب کرتے تھے؟ سب بزنس مین تھے. سب شیخوں کے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, غوث پاک جن کو کہا جاتا ہے, کیا تھے وہ؟ بزنس مین تھے, بہت بڑے تاجر تھے. جہاز چلتے تھے ان کے, جہاز چلتے تھے, جہازوں سے مال آتا جاتا تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے. لیکن ایک وقت میں بڑے بزنس مین بھی تھے, کروڑ پتی بھی تھے, ارب پتی بھی تھے, اور روئے زمین پر سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے. صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے, صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین. سارے صحابہ بزنس مین تھے, تاجر تھے, بڑے بڑے اللہ والے تاجر اور بزنس مین تھے. یہ جاب اور یہ نوکری, یہ تو غلام کہا جاتا تھا. اس کو جو کام کرتے تھے ان کو غلام کہا جاتا. اگر کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے صرف جاب کے لیے تو غلامی کا ایجوکیشن, وہ غلامی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے, زندگی پر غلام ہی رہے گا. بزنس میں دھیان ڈالیے, تجارت میں دھیان ڈالیے, اور اللہ کے ڈر کے ساتھ 5 نماز کی پابندی کے ساتھ
حلال کاروبار آپ کیجئے، اور یہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے اس میں تھوڑا سا آپ دماغ لگائیے، صرف آپ یوٹیوب پر گوگل پر صرف اتنا لکھ دیجئے کہ مجھے پیسے کمانا ہے، ہندی میں لکھ لیجئے، اردو میں لکھ لیجئے، یا بول دیجئے کہ ہاؤ ٹو ارن، میں کیسے پیسے کما سکتا ہوں، آپ کو لاکھوں سجیشن وہ دے دے گا، لاکھوں رائے آپ کو دے دے گا، ویڈیوز دے دے گا کہ آپ اس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں۔ تھوڑا دماغ لگائیے یہ ریل بھیجنے میں۔ ارے ہمارے نوجوانوں کو تو ایک ہی نعت لگا ہوا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کہ یعنی اسٹیٹس لگانے کا بہت شوق چڑھ گیا ہے، ایسے خطرناک اسٹیٹس لگاتے نا کہ ارے رے رے واہ واہ واہ، یعنی ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، اور ہم ایسا ہے، چیر ڈالیں گے، پھاڑ ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، ایسے اسٹیٹس، ایک تڑتڑا بالکل ایسا، ایک نوجوان ہمارے ایسا تڑتڑا ہے نا، کچھ بھی نہیں، بالکل ہے نا، اس کا چمڑا ہڈی کو چپکا ہوا، یعنی ٹی شرٹ پہنتا تو ایسا لگتا ہے کہ ٹی شرٹ کھوٹے پہ ٹانگا ہوا۔ ایک دن اسٹیٹس پہ اس کا اسٹیٹس میں نے دیکھا تو کیا تھا معلوم؟ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حالت دیکھیں گے تو جب میٹر ہوں گے سب سے پہلے یہی بھاگ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ یعنی کیا ہے یہ؟ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے لیے تھوڑا سا ایجوکیشن پر فوکس کرو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ۔ ہمارے پاس ولیمے کا بجٹ ہے، برتھڈے کا بجٹ ہے، ہلدی مہندی کا بجٹ ہے، سب کا بجٹ ہمارے پاس رہتا ہے، لیکن ایجوکیشن کا ہمارے پاس زیرو بجٹ ہے۔ شادی شاہانہ کریں گے، شاہی شادی کریں گے، قرض لیں گے، لیکن جہاں پڑھائی کی بات آئیں گی خیراتی اسکول ڈھونڈیں گے بغیر فیس کا۔ ارے ایجوکیشن کے لیے اپنا بجٹ بناؤ کہ شادی کریں گے، نہیں کریں گے کئی خرچ، لیکن میرے بچے کو اچھی اسکول میں پڑھائیں گے، انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، اچھے مدرسے میں پڑھائیں گے، فیس دے کے پڑھائیں گے، شان سے پڑھائیں گے۔ ایجوکیشن کے لیے بجٹ بناؤ۔ اگر ہم نہیں سدھرے تو کم سے کم آنے والی نسل جو آپ کی گود میں ہے ان کے لیے کام کرو، ان کے ایجوکیشن کے لیے کام کرو اللہ کے واسطے، تو ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں کل اسلام کا جھنڈا ہوگا، ان کو تو کم سے کم اچھی ایجوکیشن دو۔ چھپری اسکولوں میں مت ڈالو، صرف دل کو اطمینان کے لیے اسکول میں مت ڈالو کہ میرا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ کبھی پوچھو نا باپ کو، ارے تمہارا بچہ کتویں میں ہے؟ کیا معلوم، 7ویں میں کہ 8ویں میں، کیا معلوم؟ پھر میں پوچھتا اس کی ماں کو، ہے نا، یعنی معلوم ہی نہیں ہے 7ویں میں پڑھتا کہ 8ویں میں پڑھتا۔ یہ ہمارا ایجوکیشن کی حالت ہے، کہاں سے ابھریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ دیکھو ہماری جو حالت ہے نا وہ ہماری وجہ سے ہے، تیرے اعمال سے ہی ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہی ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل آسا ہونا۔ پوری دنیا پر حکومت ہو تیری اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔